کتاب مقدس میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 24ویں آیت ہم خداوند کے پاک کلام میں سے آج تلاوت کریں گے۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل 5 باب اور اس کی 24ویں آیت ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے۔ بک آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 24۔ کلام خداوند جو مرغوب ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ آمین۔ خداوند کا پاک کلام پڑھا جانا سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ جماعت بیٹھ۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ بولیے ہیلیلویا۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خداوند نے پھر سے ہمیں یہ موقع دیا تاکہ ہم خداوند کی حضوری میں اکٹھا ہوں اور خداوند کی آواز کو سن سکیں۔ یہ بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ خدا اپنی آواز ہمارے کانوں میں ڈالتا ہے یا نہیں؟ یہ ہماری بہت خوش قسمتی ہے، یقین کیجیے۔ یہ ایسا ہے جیسے مطلب خدا انسان سے بول رہا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ آپ کا جواب نہیں آیا؟ تھوڑے لوگوں کا جواب ہے۔ میں نے کہا کہ خدا انسان سے بات کر رہا ہے، کیا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کوئی عام بات ہے؟ یہ بہت خاص بات ہے کہ پوری کائنات کو کریٹ کرنے والا جو کریٹر ہے وہ بات کر رہا ہے اس سے جسے اس نے خود بنایا ہے یا پیدا کیا۔ ہمیں کس نے بنایا؟ مجھے کس نے بنایا؟ آپ اپنی بات کیجیے۔ خدا نے، ہم سب کو خدا نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے پیدا کیوں کیا؟ تاکہ وہ ہم سے بات کرے۔ تاکہ وہ ہم سے کیا کرے؟ تو باغ عدن میں خدا یہی تو کرتا تھا۔ آدم سے کیا کیا کرتا تھا؟ کیا کیا کرتا تھا؟ تو جب آپ چرچ میں آتے ہیں، جب ہم چرچ میں آتے ہیں تو چرچ باغ عدن کی صورت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور خدا وہ باغ عدن کا ماحول بن جاتا ہے، اور خدا پھر سے آدم سے کیا کرنے آتا ہے؟ یہ وہی سین ہے۔ تو کیا یہ عام بات تھی؟ بہت خاص بات، بہت خاص امپورٹنٹ بات ہے کہ خدا ہم سے بات کر رہا ہے۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ جب آدم نے گناہ کیا عدن کے اندر، تو گناہ جب اس کے اندر آیا تو اس نے اپنے آپ کو چھپایا۔ آدم نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ چھپایا۔ کیوں چھپایا؟ اس سے پہلے اس نے کبھی اپنے آپ کو چھپایا نہیں تھا، لیکن جب گناہ انٹری کر گیا ہے اندر، گناہ آ گیا ہے، بدی آ گئی ہے اندر، ہاں، روح پاکیزگی سے ناپاکی میں آ گئی ہے، تو اس نے اپنے آپ کو کیا کر لیا؟ آدم نے اپنے آپ کو کیا کرنا شروع کر دیا؟ چھپانا شروع کر دیا۔ اور خدا سوال کرتا ہے، خدا سوال کرتا ہے کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ جب گناہ زندگی میں آ گیا تو پھر خدا وہ باتیں نہیں کرتا جو پہلے کرتا تھا، پھر خدا ایک سوال رکھتا ہے آگے کہ تو کہاں ہے؟ آج بھی یہ سوال ہے کہ تو کہاں ہے؟ اور ایک نافرمانی کی وجہ سے آدم کی رفاقت خدا سے کیا ہو گئی؟ ٹوٹ گئی۔ ایک نافرمانی کی وجہ سے۔ کتنے؟ ایک ہی کی نا، ایک ہی گناہ کی وجہ سے آدم کا رشتہ جو تھا لارڈ کے ساتھ، خدا کے ساتھ، وہ ڈسکنیکٹ ہو گیا، وہ ٹوٹ گیا۔ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا۔
خدا بار بار آج ہمیں یسوع مسیح کے وسیلہ سے تو خدا نے رشتے کو بحال کر لیا ہے، لیکن آج بھی بہت سارے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا رشتہ خدا سے ٹوٹا ہوا ہے، جن کا رشتہ خدا سے، ان کا رشتہ خدا سے نہیں ہے ابھی تک۔ رہ تو عدن کے اندر ہی رہے ہیں، ہاں بیٹھے تو باغ عدن کے اندر ہی ہوئے ہیں، لیکن رشتہ خدا کے ساتھ جڑا۔ تو جس کے ساتھ رشتہ خدا کا رشتہ جس کے ساتھ جڑا ہوگا، خدا اس سے بات کرتا ہے، اور جس کے رشتہ خدا کے ساتھ نہیں جڑا ہوتا، خدا اس سے سوال کرتا ہے کہ تم، کسی کو بات سمجھ آئی؟ آپ کو پتہ ہے آسمان پر کیا ہوا؟ بہت خاص باتیں ہو سکتی ہیں آج، لیکن بہنوں کا دھیان کریں، میں نے کہا کہ کیونکہ ان کا رشتہ خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ جس کا رشتہ خدا کے ساتھ ہوتا ہے اس کا دھیان بھی خدا کی طرف ہوتا ہے، لیکن جس کا رشتہ خدا کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہوتا ہے، ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اس کا دھیان خدا کی طرف نہیں ہوگا، اس کا دھیان ارد گرد تمام ماحول پر ہوگا۔ تو میں قطعاً یہ اپنے میسج میں تمہیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی چھوٹا یا کوئی بڑا یا کوئی بابا یا کوئی مائی یا کوئی بہن کوئی ادھر ادھر دیکھے، کیونکہ یہ کلام کی بے عزتی ہے۔ یہاں پر خدا بات کر رہا ہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں۔ یہاں پر خدا آپ کو دیکھ رہا ہے، ہم کہیں اور دیکھ رہے ہیں۔ تو خدا کی انسلٹ نہیں؟ میں نے کہا باتیں کچھ خاص ہو سکتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے آسمان پر کیا ہوا ہے؟ آپ کو پتہ ہے آسمان پر کیا ہوا؟ گناہ ہوا۔ کس نے کیا؟ بولتے رہیں، آپ کو سمجھ آئے گی۔ آسمان پر کیا ہوا؟ کس نے کیا؟ خدا جو ہمارا باپ ہے، جو ہمیں بنانے والا ہے، باغ عدن میں خدا آدم کے ساتھ باتیں کیا کرتا تھا، اس کے ساتھ چہل قدمی ہوتی تھی، ایسے ہی ہے نا؟ خدا اس کے ساتھ چلتا پھرتا تھا۔ آدم کو خدا نظر آتا ہے کب؟ جب تک لائف میں گناہ نہیں۔ آج خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ زندگی میں، ٹھیک ہے، ویری گڈ، کیونکہ زندگی میں کیا ہے؟ اور کچھ۔ آج خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ ہمارا باپ نہیں ہے؟ باپ ہے یا نہیں؟ باپ ہے۔ پھر باپ ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ وہ کیوں اپنا چہرہ ہمیں نہیں دکھاتا؟ کیونکہ ہم نافرمان، وہی گناہ آ گیا، نافرمانی آ گئی، اس لیے ہم کہہ رہا کچھ باتیں خاص ہوں گی، لیکن جو توجہ سے نہیں سنے گا ان کے لیے بیکار ہوں گے۔ یہ صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ زمینی باتیں نہیں ہوں گی، یہ آسمانی سفر ہوگا ایک جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ جہاز میں بیٹھنا چاہتے ہیں؟ آپ آسمان پر جانا چاہتے ہیں؟ کون کون جانا چاہتے ہیں؟ یہ ایک آسمانی سفر ہوگا جو ہم آسمان سے کرتے کرتے نیچے آئے۔ میں نے ایک سوال کیا کہ آسمان پر کیا ہوا؟ آپ نے کہا گناہ ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ خدا ہم کو آج نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ نافرمانی ہے، گناہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ سنیے، اب ہمارا سفر شروع ہو چکا ہے۔ اب ہم جہاز پر بیٹھ گئے، ہم آسمان پر آ جائیں۔ کہاں پر آ جائیں؟ آپ نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے کہ کچھ بھی نہیں بنایا خدا نے ابھی، صرف خدا ہے آسمان پر، اور فرشتے ہیں اور کروبی ہیں۔ زمین پر کچھ بھی نہیں ہے ابھی تک۔ ہم کہاں پر آ گئے ہیں؟ ذرا بولتے رہے، ہم کہاں پر آ گئے ہیں؟ دو چیزیں میں نے آپ کو بتائی، کروبی مطلب فرشتے اور خدا۔ فرشتے اور آسمان پر کیا ہو رہا تھا؟
جو بھی ہے بتائیے، غلط ہو جائیں گے نا، زیادہ سے زیادہ غلط ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ آسمان پر کیا ہو رہا تھا؟ صحیح، زور سے بولو۔ پرستش ہو رہی تھی، عبادت ہو رہی تھی۔ کون کر رہا تھا؟ فرشتے کر رہے تھے۔ کروبی فرشتے خدا کی کیا کر رہے ہیں؟ فرشتے کتنے ہیں پتہ ہے؟ ان گنت ہیں فرشتے، لا تعداد فرشتے۔ میں نے کہا ابھی کچھ بھی نہیں بنا، ہم کہاں پر گئے ہیں؟ جہاز پر بیٹھ کر۔ آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن چلے ہم پھر بھی ہم آپ کو کھینچ لیں۔ ہم آسمان پر آئے ہیں، نیچے سے جہاز پر بیٹھ کر ہم سارے آسمان پر پہنچ گئے، لیکن آپ تھوڑا سا لیٹ ہو گئے، لیکن ہم آپ کو شامل کر لیں۔ ہم آسمان پر آئے ہیں، یہ آسمان کی بات ہو رہی ہے۔ سنیے، میں نے کہا کہ آسمان پر کیا ہوا؟ گناہ ہوا۔ اس سے پہلے کہ گناہ ہوتا، اس سے پہلے کیا ہو رہا؟ ویری گڈ۔ گناہ ہونے سے پہلے اوپر کیا چل رہا تھا؟ پرستش چل رہی تھی۔ کروڑوں فرشتے خدا کی پرستش کر رہے تھے۔ کس کی؟ کروڑوں فرشتے خدا کی پرستش کر رہے تھے۔ خدا تخت پر بیٹھا اس پرستش سے مسرور ہو رہا تھا۔ میں آپ کو کہاں لے کے آیا ہوں؟ یہ بڑی خوش قسمتی ہے آپ کی کہ آپ آسمان پر آ چکے ہیں، وگرنہ ہم اس لائق نہیں ہیں۔ لیکن دیکھیں ہم ایٹومیٹک ہی فوراً سے کہاں پر آ گئے؟ جی آ گئے آپ۔ میں آپ کو آسمان پر لے کے آیا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا غور کیجئے کہ اس سے پہلے کہ آسمان پر گناہ ہوتا، بدی ہوتی، چل کیا رہا تھا؟ بدی ہونے سے پہلے پرستش چل رہی تھی، فرشتے حمد کر رہے تھے، فرشتے گیت گا رہے تھے، اور خدا اس گیتوں کی آوازوں سے خدا مسرور ہو رہا تھا۔ خدا مطلب انجوائے کر رہا تھا۔ خدا کیا کر رہا تھا؟ انجوائے کر رہا تھا کہ میرے بیٹے، فرشتوں کو کیا کہا گیا؟ بیٹے کہا گیا۔ فرشتوں کو خدا نہیں بنایا نا، ان کو بیٹے کہا گیا کہ میرے بیٹے میری کیا کر رہے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدا کے دل میں چل رہا ہے، او میرے بیٹے کتنے اچھے ہیں، یہ بیٹے میری۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہم کہاں پر ہیں؟ ویری گڈ۔ آپ باہر جا کے یہ کہہ سکتے کہ ہمارے پادری نے آج ہمیں آسمان کی سیر کرائی، ہم آسمان سے ہو کر آئے۔ لوگ آپ کا یقین نہیں کریں گے۔ جھوٹ بولتی ہے یہ، جھوٹ بولتا ہے یہ، ان کا پادری بھی جھوٹا ہے۔ تو یہی یسوع کو نہیں کہا؟ یوحنا نہیں کہتا میں فوراً روم میں آ گیا؟ تو یہ کہنا ان کا بنتا ہے، کیونکہ ہمارے استاد جی، ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ انہوں نے ایسے ہی کہا ہے ان کو۔ بولو آمین۔ ہم کہاں پر ہیں؟ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ آپ آسمان پر ہیں۔ آپ روح القدس کے جہاز میں بیٹھ کر آسمان پر آ جائیں۔ بولو آمین۔ اگر آسمان تے بھی تانوں ہن جمائیاں نیندراں کیسا ہے؟ کیا سوچے گا خدا؟ یہ دی حالت زمین تے بھی انج دی سی، ان دی اتے آگے بھی میری، پھر وہ کہاں کا؟ نہ یہاں کا نہ وہاں کا، درمیانہ۔ ہم کہاں پر ہیں؟ فرشتے حمد کر رہے ہیں، خدا مسرور ہو رہا ہے۔ او باپ ایک خوش ہے کہ میرے بیٹے میری کیا کر رہے ہیں؟ پرستش کر رہے ہیں۔ ایسا ہی چل رہا تھا ماحول سارا، ایسا ہی ماحول چل رہا تھا۔ فرشتے حمد کر رہے ہیں، کروبی حمد کر رہے ہیں، ہاں، اور خدا خوش ہو رہا ہے۔ او واو، بڑا اچھا ماحول چل رہا تھا۔ نہ جانے کہاں سے اس گناہ نے انٹری کی ہے، ایک بیٹے کے اندر آ کے یہ سما گیا۔ میں نے کہا گناہ کرنے سے پہلے والا ماحول کیا تھا؟ حمد و ثنا چل رہی تھی، عبادت چل رہی تھی، پرستش چل رہی تھی، اور گناہ کرنے کے بعد یہ کہاں سے آیا ہے؟ نہ جانے کہاں سے یہ خواہش آئی ہے اس کروبی کے اندر، نہ جانے کہاں سے یہ گناہ نے انٹری کی ہے، اور ایک بیٹے کے اندر وہ گناہ۔
میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ ذرا بولیے اونچی بات. لوسیفر. میں آپ کو آسمان پر لے کے آیا کہ جو گناہ ہوا ہے ایکچولی میں زمین پر پہلا گناہ نہیں ہوا. ہمیں یہی پتا پہلا گناہ آدم میں ہوا. او نو, آسمان پر نظر دوڑائیے, کیونکہ ہمارا جو ٹھکانہ ہے ہم نے جانا کہاں پر ہے؟ ادھر. ادھر مین جو ہے وہ ہمارا ٹرانسفارمر ادھر لگا ہوا ہے, ادھر جڑا ہوا ہے. جب ہم دو سنا چل رہی ہے, خدا خوش ہو رہا ہے بیٹوں کی پرستش سے, نہ جانے کہاں سے یہ خواہش کا گناہ اندر آ گیا ہے. ایک فرشتہ کی, ایک کروبی کے اندر آیا ہے, اور آ کر اس نے کیا کر دیا؟ اس خواہش نے جیسی انٹری کی ہے, غرور گھمنڈ آیا ہے اندر, اور اس نے اپنے باپ کو کیا کر دیا ہے؟ ایک بیٹا ہی جو اس کی پرستش کر رہا ہے وہ غرور سے, گھمنڈ سے بھر گیا, اور کیا کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے تخت سے بھی اونچا تخت ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ گناہ کہاں سے آیا ہے؟ نہ جانے کہاں سے آ گیا, لوسیفر کے اندر سما گیا, اور لوسیفر نافرمان بیٹا ٹھہرا. نافرمان بیٹا ٹھہرا. خدا نے کہا یہ کیا ہو گیا؟ خدا کے جو خدا انجوائمنٹ کر رہا تھا, خدا جس پرستش سے خوش ہو رہا تھا, اس پرستش میں خلل ڈال دیا گیا ہے. اس پرستش میں کیا خدا کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ کیا ہو گیا؟ نہیں پتا چل رہا تھا. میرے بیٹوں کو کسی نے گمراہ کر دیا. او, جب بیٹا گمراہ ہو جائے تو باپ کی کیا حالت ہوتی ہے؟ گناہ کر کیا دیتا ہے؟ گناہ جیسے ہی اندر آتا ہے, گناہ ننگا کر دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے؟ ننگا. اولاد گناہ کرتی ہے لیکن ننگا باپ ہو جاتا ہے. میری باتوں کو میں نے کہا غور سے سننا ہے, اور بیبیوں گلاں نو غور نہ سنو ذرا. ہم آسمان پر ہیں. ہم کہاں پر؟ کیا ہو رہا تھا؟ پرستش کرتے کرتے کیا ہو گیا؟ نہ جانے کہاں سے یہ اندر آئی ہے, اور اس نے پورا سسٹم ہی دھرم برم, اور خدا کی جو خوشی تھی وہ جاتی رہی. خدا کی خوشی نہیں گئی, نہیں گئی, چلی. خدا خاموش ہو گیا. جہاں پر خدا کہہ رہا تھا واہ میرے بچوں تم میری پرستش بڑی اچھی کرتے ہو, وہاں پر جب گناہ آیا تو خدا خاموش. خدا کو ننگا کر دیا گیا جو باپ ہے. کیا کس نے؟ ہاں, ابلیس تو بعد میں بنا, پہلے وہ کروبی تھا, اور کروبی خدا کی کریشن, خدا کی مخلوق, یعنی بیٹے, فرشتوں کو بیٹا کہا گیا. بیٹے نے ہی باپ کو کیا کر دیا؟ بولیے تو صحیح. اولاد نے جسے اس نے بنایا, فرشتوں کو کس نے بنایا؟ خدا نے جسے بنایا, خدا کی بنائی ہوئی چیز نے ہی خدا کو ننگا بھی کر دیا, خاموش بھی کر دیا, پریشان بھی. کس نے کیا؟ تو اگر باپ ننگا ہو چکا ہے, سمجھ آ رہی؟ کئیوں کو نہیں آ رہی کیونکہ وہ غور سے سن نہیں رہے. اگر باپ ننگا ہو چکا ہے تو کیا وہ نظر آئے گا؟ نہیں آئے گا. بیبیوں کے مائنڈ میں نا یہ جسمانی باتیں چل رہی کہ پادری صاحب کیا سکھا رہے ہیں.
یہ جسم کی بات نہیں ہو رہی، روح کی بات ہو رہی. ہم یہاں پر جسمانی بات کریں، اگر کوئی شخص برہنہ ہو گیا ہے وہ باہر گھومے گا؟ اگر آج کا شخص ننگا ہو کے باہر نہیں گھومتا تو وہ تو خدا ہے. وہ کیسے نظر آ جائے ہمیں؟ کیونکہ اپنوں نے کیا کر دیا ہے، تو ہمیں وہ نظر کیسے آئے؟ وہ اپنا آپ کیسے ہمیں دکھا دے؟ ہم نے اسے کر کیا رکھا ہے؟ پڑھیے حوالہ پڑھیے. زبور 56 نکالیے، ورس 12 پڑھیے کیا لکھا ہے. زبور 56 آیت نمبر 12 پڑھیے بھائی کیا لکھا ہے. اے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں. زبور 55 پڑھیے، زبور 55 ہے، پڑھیے 12. جس نے مجھے ملامت کی یہ کلام کہہ رہا ہے کہ جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا. وہ دشمن نہ تھا. جس نے مجھے رسوا کیا ہے، جس نے مجھے برہنہ کر دیا ہے، جس نے مجھے خاموش ہونے پر مجبور کر دیا ہے، وہ دشمن نہ تھا. ورنہ میں اس کو برداشت کر لیتا. خدا کہہ رہا ہے کہ اگر وہ دشمن ہوتا تو میں اسے برداشت، لیکن وہ دشمن نہیں تھا، وہ میرا اپنا ہی تھا. کوئی اپنا بغاوت پر اتر آیا ہے، کوئی اپنا بغاوت پر اتر آیا ہے. خدا کہہ رہا ہے کلام میں کہ جس نے مجھے برہنہ کیا ہے، جس نے میرے کپڑے اتارے ہیں، ہاں، جس نے مجھے خاموش کر دیا، جس نے مجھے بولنے کے لائق نہیں چھوڑا، جس نے مجھے منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑا، وہ دشمن نہیں سی، وہ میرا اپنا ہی تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کب کی بات ہے؟ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ ویری گڈ. مجھے اچھا لگ رہا آپ کو یاد ہے بات، کیونکہ ہم ایک سیر کرتے کرتے آہستہ آہستہ ہم گھوم رہے ہیں. وہ دشمن نہ تھا. آگے پڑھے. جس نے مجھے ملامت کی وہ دشمن نہ تھا، ورنہ میں اسے برداشت کر لینا. دشمن سمجھ کے کہ یہ تو میرا دشمن ہے، انہیں تو میرا لینجی کرنا سی، لیکن وہ دشمن کون تھا؟ پڑھیے. اور جس نے میرے خلاف تکبر کیا، جس نے میرے خلاف تکبر کیا، وہ مجھ سے عداوت رکھنے والا نہ تھا. وہ میرے نہ نفرت کرنے والا نہیں سی، وہ کوئی اپنا سی. وہ کوئی اپنا تھا جس نے برہنہ کر دیا، خاموش کر دیا. وہ کوئی اپنا تھا. پھر نہیں تو میں اسے چھپ جاتا. خدا کہتا ہے کہ اگر میرا دشمن ہوتا، اگر میرا عداوت رکھنے والا ہوتا تو میں اسے کیا کر جاتا، لیکن وہ دشمن نہیں سی، وہ کوئی اپنا ہے. زبور پڑھیے 41:9 پڑھیے کیا لکھا ہے. پڑھیے. بلکہ میرے دلی دوست نے جس پر مجھے بھروسہ تھا، اور جو میری روٹی کھاتا تھا مجھ پر لات اٹھائی. کس نے؟ چلے ٹاپک چینج کرتے ہیں، ہم یہ بات نہیں سیکھیں گے. آ جائیں نیچے، آ جائیں. آپ لائق ہی نہیں ہے کہ آپ کو آسمان پر لے کے جایا جائے. ایسا ہی ہے نا، کیونکہ یہاں پر بہت ساری ایسی روحیں بیٹھی ہیں. انہیں روحیں کہنے کا میرا ان کا دل بھی نہیں ہے، ان کو روحیں کہوں. نہ جانے کہاں سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں. وہاں پر بھی نہ جانے کہاں سے کیا کمی چھوڑی تھی خدا نے آسمان پر. کوئی کمی تھی آسمان پر؟ کسی چیز کی کمی فرشتوں کو دی؟ آپ کو دی ہے؟ گرمی لگ رہی ہے؟
ہاں پرابلم ہو رہی ہے، بھوک لگی ہے، کوئی کمی نہیں ہے آپ کی، پھر بھی آپ کلام نہیں سن رہے۔ وہ کوئی غیر نہ تھا، وہ دشمن نہ تھا، بلکہ میرا دلی دوست جس نے مجھ پر کیا اٹھائی ہے، لات اٹھائی۔ وہ میرا دشمن نہیں سی، وہ میرا دلی دوست تھا جس نے مجھ پر کیا اٹھائی۔ یہ ایسا کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے۔ اب خدا کے ساتھ اوپر کیا ہوا، کوئی بتائے گا؟ ہو کیا رہا تھا، چل کیا رہا تھا اوپر، اور خدا کیا ہو رہا تھا پرستش سے؟ ویری گڈ، خوش ہو رہا۔ اور جب خوش ہو رہا ہے، پرستش چل رہی ہے، فرشتے پرستش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نہ جانے کہاں سے خواہش آئی ہے اندر ایک کروبی کہ اس کا نام لوسیفر۔ جب خواہش اندر آئی ہے تو خواہش نے پکڑ کر پورا ایک گروہ ہی گمراہ کر لیا، اور باپ جو خوش ہو رہا تھا پرستش سے، انہوں نے کیا کر دیا، باپ کو پکڑ کر پریشان کر دیا، برہنہ کر دیا، خاموش کر دیا۔ ہم ایسا کہہ سکتے کہ باپ کو جیتے جی انہوں نے کیا کر دیا ہے۔ یعقوب کے کتنے بیٹے تھے؟ ویری گڈ، کتنے بیٹے تھے؟ یہ یعقوب کون ہے؟ اسحاق کا۔ یہ اسحاق کون ہے؟ ابراہام کا بیٹا۔ ابراہام، اسحاق اور یعقوب، کتنے بیٹے ہیں یعقوب کے؟ 12 بیٹے تھے اور ایک ان کی بیٹی تھی۔ 12 بیٹے تھے اور ایک یعقوب کی، جس کا نام تھا دینا۔ جس کا نام کیا تھا؟ دینا۔ ہم نے اس بات کو سیکھا ہوا ہے، کس کس نے اس بات کو سیکھا؟ دینا والی، ہاں وہ تو یاد ہونی چاہیے نا۔ دینا بیٹی کا نام کیا تھا اس کی؟ دینا۔ دینا نے کیا کیا؟ گناہ کیا۔ کیا کیا؟ سکم نے جب یعقوب کی بیٹی کی عزت کو پامال کر دیا تو بائبل تصدیق کرتی ہے، بائبل اشارہ دیتی ہے کہ بیٹی نے گناہ کیا ہے، اور جو یعقوب تھا نا بیٹی کا باپ، وہ جیتے جی ہی صرف دم نکلنا باقی تھا، ویسے وہ مرا ہوا ہی تھا۔ ویسے وہ مرا ہوا ہی تھا، باقی دم نکلنا ہی باقی تھا، باقی ویسے وہ ختم ہے، کیونکہ بیٹی نے باپ کو کر کیا دیا ہے؟ بیٹی نے باپ کو کیا کیا ہے؟ ننگا کیا ہے، ناخوش کیا، پریشان کر دیا، خاموش ہونے پر مجبور کر دیا۔ تو ایک بیٹی ہے، کوئی پرائی ہے؟ کوئی غیر نہ تھا، کوئی دشمن نہ تھا، کوئی اپنا بغاوت پر اتر آیا، کسی اپنے نے یہ کام ڈالا ہے اور پکڑ کر باپ کو کیا کر دیا ہے؟ ننگا کر دیا ہے۔ پکڑ کر کیا کر دیا ہے؟ باپ کو خاموش ہونے پر مجبور۔ اور لکھا ہے کہ یعقوب جیتے جی مر گیا۔ مطلب یعقوب جیتے جی، ایک بیٹی اولاد جب باپ کو رسوا کرتی ہے، ایک بیٹا یا بیٹی جب باپ کی عزت کو اچھالتا ہے یا اچھالتی ہے، وہ صرف ہمیں چلتا پھرتا ہی نظر آ رہا ہے، ویسے وہ مر گیا۔ تو آسمان پر بھی یہی ہوا ہے۔ کس کے ساتھ؟ ویری گڈ، آپ بڑی سمجھدار کلیسیا ہیں۔ آسمان پر بھی کیا ہوا ہے؟ یہی کچھ ہوا ہے کہ کسی اپنے نے پکڑ کر باپ کو کیا کر دیا ہے؟ ننگا کر دیا۔ اب ہم آئیں گے نیچے۔ ہوا کیا؟ جب باپ کو پتا چلا کہ کون ہے وہ جس نے پرستش کا سارا مزہ خراب کیا ہے، تو خدا نے اسے پکڑا، اور بائبل تصدیق کرتی ہے کہ خدا نے، اگر آپ حزقیل 28واں باب پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خدا نے اسے گندگی کی طرح اوپر سے نیچے۔ کس کو؟ کون تھا وہ؟ بیٹا، غیر نہیں سی، اپنا تھا۔ ایسے لکھا ہے، حزقیل میں لکھی ہے بات، حزقیل میں یہ بات لکھی ہے
اگر میں غلط نہیں، 28واں باب میں خدا نے دیکھا کہ اس نے کیا کر لیا ہے، خدا نے اسے گندگی کی طرح سے اوپر سے، لوسیفر کو، ابلیس کو، شیطان کو اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا۔ کس کی طرح؟ کوڑے کی طرح، کچرے کی طرح شیطان اوپر سے نیچے پھینکا گیا۔ اور جب شیطان کو خدا نے اوپر سے نیچے پھینک دیا، اوپر کون رہ گیا ہے؟ اور خدا۔ آپ ذرا سوچ کر امیجن کر کے بتائیے کہ خدا کے دل پر کیا گزر ہے، خدا کے دل پر کیا گزر ہوگی کہ میرا بیٹا جسے میں نے سب کچھ کر کے دیا، بنایا، پالا، پوسا، ہاں، اور اس نے مجھ سے کیا کر دیا، اور باپ نے غصے میں آ کر سے گندگی کی طرح پر سے نیچے پھینک دے۔ خدا کے دل پر اوپر کیا بیت رہی ہو؟ اولاد بے شک جتنی بھی گندی کیوں نہ ہو، باپ کا دل، ماں کا دل پھر بھی اولاد کے لیے پریشان رہتا ہے، نہیں رہتا؟ نہیں رہتا؟ جو ماں باپ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، جو ماں باپ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری اولاد نے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ کیا، دل پریشان ماں باپ کا رہتا ہے۔ ایسا ہی ہے، ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں میں دے سکتا لیکن میں دینا نہیں چاہتا۔ جب نیچے پھینک دیا گیا ہے، کون؟ جب شیطان گندگی کی طرح نیچے پھینک دیا گیا ہے تو خدا کی جو حالت اوپر ہے وہی خدا اپنی حالت نیچے دکھاتا ہے۔ اس مین پوائنٹ کو پکڑنا ہے آپ نے کہ خدا کی حالت اب اوپر کیا ہے؟ ننگا ہے، پریشان ہے، خاموش ہے، ایک حساب دا مر چکا ہے، صرف دم نکلنا ہی باقی رہ گیا ہے۔ باقی وہ خدا یہی صورت جو ہے اپنی ہمیں نیچے دکھاتا ہے۔ خدا وہی صورت جو اوپر خدا کا حال ہے وہ خدا اور نیچے کیسے دکھاتا ہے؟ اب آسمان سے نیچے آئیں تھوڑا سا، باغ عدن میں، کہاں پر؟ سٹیپ 1 ہمارا کمپلیٹ ہوا، ہم سٹیپ 2 پر آ گئے ہیں، باغ عدن میں آ جائیں۔ لکھا ہے خدا نے مشرق کی طرف ایک باغ لگایا، خدا نے ایک باغ لگایا، اور باغ میں کس چیز کی کمی تھی؟ پڑھ لیجئے حوالہ یسایہ 5 باب پہلی آیت سے پڑھی۔ کیا باغ عدن میں کسی چیز کی کمی چھوڑی تھی خدا نے؟ کیا آسمان پر کسی چیز کی کمی تھی؟ کیا باغ عدن میں کسی چیز کی کمی تھی آدم کے لیے؟ ایسا ہی نہیں لگ رہا سیم ہے سب؟ ہاں، آسمان پر بھی کسی چیز کی کمی نہیں خدا نے چھوڑی، باغ عدن میں بھی کسی چیز کی خدا نے کمی۔ پڑھیے 5ویں باب کی پہلی آیت میں کیا لکھا ہے؟ اب میں اپنے محبوب کے لیے اپنے محبوب کا ایک گیت، اپنے محبوب کا ایک گیت، پڑھیے، اس کے پاکستان کی بابت گاؤں گا، گاؤں گا، میرے محبوب کا پاکستان، میرے محبوب کا پاکستان ایک زرخیز پہاڑ پر تھا، ایک زرخیز پہاڑ پر تھا۔ آگے، اور اس نے اسے کھودا، اور اس نے اسے کھودا اور اسے پتھر نکال پھینکے، اور پتھروں کو نکال دیا، پھر اور اچھی سے اچھی تاکیں اس میں لگائی، اچھی سے اچھی تاکیں زمین پہ لگائی ہے۔ آگے، اور اس نے برج بنایا، اور اس میں برج بھی بنایا ہے، اچھی سے اچھی تاک لگائی ہے اور اس میں برج بھی بنایا ہے، پھر اور ایک کولو بھی، اور ایک کولہو بھی تراشا اور انتظار کیا کہ اور انتظار کیا۔ اچھی سے اچھی تاک لگائی ہے اور انتظار کیا کس بات کا؟ کہ اس میں اچھے انگور لگے، کہ اس میں اچھے انگور لگیں گے، لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن اس میں جنگلی انگور
لیکن اس میں جنگلی انگور لگے. اس میں کون سے انگور لگے؟ کلام کہتا ہے کہ میں نے اچھی سے اچھی تاک لگائی، میں نے اچھے سے اچھا بیج فصل میں بیجا اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور لگیں گے. کون سے انگور لگیں گے؟ میں نے تو اچھے سے اچھا کلام سنایا اور انتظار کیا کہ کوئی تو نبی نکلے گا، کوئی تو رسول نکلے گا، ہاں کوئی تو مبشر نکلے گا، کوئی تو چرواہا یا استاد نکلے گا، کوئی تو سچا حقیقی ایماندار یہاں سے نکلے گا. تو یہی خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے اچھی سے اچھی تاک لگائی، میں نے چنگے تو چنگا مہنگے تو مہنگا بی لے آ کے پایا ہے اور انتظار کیا ہے کہ اچھی فصل ہوگی. لیکن جنگلی انگور لگے. کون سے انگور لگے؟ کیا کمی تھی باغ عدن میں؟ کوئی کمی نہیں. خدا نے ہر چیز آدم کے لیے اچھی سے اچھی بنائی تھی. خدا نے آدم کے لیے اچھی سے اچھی تاک لگائی تھی. کوئی کمی خدا نے نہیں چھوڑی باغ عدن میں، اور کوئی کمی نہیں چھوڑی خدا نے آسمان پر. آسمان پر بھی خدا نے انتظار کیا کہ اچھے انگور لگیں گے، لیکن وہاں پر بھی جنگلی انگور. جنگلی انگور مطلب جنگلی انگور لگنا گناہ ہونا، کہ جو بیجا ہے وہ نہ اگنا اور جو بیجا ہی نہیں ہے وہ اگ جانا. یہ ہے جنگلی انگور. انگور تو بیجے گئے تھے، انگور جو بیجے گئے ہیں وہ تو اچھے بیجے گئے، لیکن نکلے کیا؟ جنگلی. تو خدا یہی کہہ رہا ہے میں نے آسمان پر بھی اچھی سے اچھی تاک لگائی لیکن جنگلی انگور لگے. میں نے باغ عدن میں بھی میں نے اچھی سے اچھی تاک لگائی لیکن وہاں پر بھی کون سے انگور لگے؟ میں آج یہاں پر پرپٹ پر کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے بھی اچھے سے اچھی تاک لگائی لیکن پھر بھی کیا نکلے؟ پھر بھی جنگلی انگور نکلے. ایڈر صاحب جنگلی انگور نکلے ہیں. خدا نے تو اچھی سے اچھی تاک لگائی، نہیں لگائی؟ کوئی کمی تھی؟ کوئی بات جو یہاں سے آپ کو بتائی نہ گئی، جس کے بارے میں آپ کو تعلیم نہ دی گئی کہ بیٹی یہ نہ کرنا، بیٹا یہ نہ کرنا. سب کچھ بتانے کے باوجود بھی اچھی سے اچھی تاک خدا کے لگانے کے باوجود بھی انگور کون سے نکلے ہیں؟ باغ عدن میں خدا نے سب کچھ اچھا کر کے دیا. کس کو؟ آدم اور ہوا کو. لیکن نکلے کیا؟ جنگلی انگور. مطلب خدا اپنی حالت آدم میں سے دکھاتا ہے. آدم کون ہے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ہلو، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آسمان پر تو ننگا کون ہوا ہے جی؟ باپ. ہاں، آسمان پر کون ننگا؟ باپ. آسمان پر کون خاموش ہو گیا؟ باپ. آسمان پر کون غمزدہ ہو گیا؟ کون پریشان ہو گیا؟ کون جیتے جی مر گیا؟ تو خدا جو باپ کی اوپر حالت ہے نا، خدا اوپر اپنی حالت آدم میں سے دکھاتا ہے. جو خدا کی اوپر حالت ہو گئی ہے نا، تو جب خدا نے اپنا آپ دکھانا ہے کہ میں اوپر کیسا ہوں تو وہ آدم میں سے دکھاتا ہے. کس میں سے دکھاتا ہے؟ آدم کس کی صورت ہے؟ اب سمجھ آئی آدم کون ہے؟ ہاں اب بات آپ کو سمجھ آئی. کیونکہ خدا آسمان پر جو خدا کیسا ہے، خدا کس کنڈیشن میں ہے، خدا آدم میں سے ہو کر بتاتا ہے کہ میری حالت. اب آدم کو دیکھیے. آدم ہے باغ عدن میں اور ہوا ہے. ہوا آدم کی اپنی تھی؟
بولے تو صحیح. ویری گڈ, ویری گڈ. اب آپ کو باتیں سمجھ آئیں گی. جب شیطان کو گندگی کی طرح اوپر سے نیچے پھینک دیا گیا تو لکھا ہے سانپ جو کل دشتی جانوروں سے ہوشیار تھا, چلاک تھا, ابلیس شیطان اس میں سما گیا. کس میں سما گیا؟ نہ جانے کہاں سے آ گیا, نہ جانے کہاں سے آیا ہے, نہ جانے کہاں سے یہ انٹری کر کے آیا ہے. اور سما کس میں گیا؟ جو ہوشیار اور چلاک ہے, سانپ میں. اوپر بھی آپ کو یہ حالت نظر آ رہی, نہ جانے کہاں سے آیا ہے, اور سانپ میں ہوشیار تھا نا, ہوشیار بندیاں دے وچ آندا ہے, ہوشیاری کرنے والا. ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ آسمان پر جو ہوا ہے وہ خدا آدم میں سے اپنا آپ دکھا رہا ہے. مجھے بتائیے کہ پھل کھایا ہوا نے, نہیں کھایا؟ کس کی مان کر؟ اوپر لوسیفر نے مطلب خواہش کو مان لیا. ہاں, خواہش لوسیفر کے اندر سما گئی. نیچے باغ عدن میں سانپ کے اندر شیطان سما گیا. اور ہوا کیا کہ اسی سانپ نے ہوا کو ورگلا دیا. ہوا کو ہوا ورگلائی گئی جو آدم کی اپنی تھی. اوپر جو خدا کا اپنا تھا اسے ورگلایا گیا. اپنا کون تھا اوپر؟ لوسیفر. وہ دشمن نہ تھا, اپنا ہی تھا. کوئی اپنا بغاوت پر اتر آیا. نیچے ہوا جب ورگلائی گئی تو ہوا نے کیا کر دیا؟ ہوا تو ورگلائی ہی گئی ہے, اس نے جا کے یہ پھل لیا اور اپنے شوہر کو بھی دیا. اس نے بھی کیا کر لیا؟ کھا لیا. اور جیسے ہی ہوا کا دیا گیا پھل آدم نے کھایا تو آدم کیا ہو گیا؟ خدا اوپر کیا ہوا؟ آدم کے بارے میں لکھا کہ آدم کو چھپنا پڑا. تو جدو اولاد ماں پیو کا منہ کالا کر دے تو ماں پیو چھپتا ہی پھرتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں یہ مجھے یہ 100% یہ مجھے یقین ہے کہ میری بات سمجھ آ رہی ہے. آدم پھل کھانے کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ وہ پھل ہے کون سا تھا؟ گناہ کا. یہی تھا, گناہ تھا. اوپر بھی ہوا ہی کیا ہے؟ اور اس گناہ کی وجہ سے جو آسمانی باپ ہے اسے جو بیٹا تھا پر اس نے کیا کر دیا ہے؟ تو یہاں پر بھی جو ہوا تھی وہ آدم کی اپنی تھی, اپنا نہیں پکڑ کر کیا کر دیا ہے؟ اپنے کو ننگا کر دیا ہے. اور لکھا ہے خدا نے حکم دیا تھا کہ جس روز تو نے یہ پھل کھایا تو یہ آرڈر جاری ہو چکا تھا. تو جب ہم گناہ کر لیتے تو ہم موت کی حالت میں ہوتے. ہمارے اندر جب تک گناہ ہوتا ہے ہم موت کی حالت میں. تو گناہ کر لی, جو حالت خدا کی آسمان پر ہے وہ ہمیں آدم میں سے نظر آتی ہے. کس میں سے نظر آتی ہے؟ کیا کس نے؟ آسمان پر کس نے کیا خدا کے ساتھ سب کچھ؟ ایک بیٹا نے کیا. اور زمین پر عدن میں خدا کون ہے؟ عدن میں ہمیں خدا کہاں پر کس میں سے نظر آتا ہے؟ بائبل میں لکھا خدا نے آدم کو اپنی صورت پر, خدا نے اپنی صورت نیچے آدم میں سے دکھائی ہے کہ جو میری اوپر حالت ہے وہ آدم میں سے دیکھ لو کہ میرا اوپر کیا حال ہے. یہ آدم کو دیکھ لو کہ جیسے آدم کو ہوا نے ننگا کر دیا ہے
हवा ने आदम को खामोश कर दिया, चुप ही हो जाना ना मन। इसी तरह मुझे भी ऊपर क्या किया गया है, ये क्यों कह रहा है, ये क्यों हुआ जमीन पर, ये हम सब के लिए हुआ है, ताकि हमें पता हो कि ऊपर आसमान पर। यहां तक किस किस को समझ आई है? किसी को आई है समझ यहां तक? ऊपर क्या चल रहा था? प्रस्तुष। खुदा क्या कर रहा है? खुश हो रहा है। और इस खुशी को न जाने किसकी नजर लग गई, न जाने कहां से ये ख्वाहिश एंट्री करके लूसीफर के अंदर समाई है, और उसने अपने साथ दूसरों को भी गुमराह कर लिया, और उसने खुदा के खिलाफ बगावत कर दी, और बगावत करके उसने अपने ही बाप को क्या कर दिया है? मैंने दीना की मिसाल आपको दी है। अपने ही बाप को रुसवा कर दिया, मार दिया, जीते जी मार दिया। ऐसे ही कितने स्टेप हो गए हमारे? नंबर 1 आसमान वाला, नंबर 2 बाग अदन में हम आदम में से देख रहे हैं। अब आ जाएं बनी इसराइल कौम। कौन सी कौम? वो कौम जिसे खुदा मिस्र में से निकाल कर लेके आया। खुदा कहता है मैंने अच्छी से अच्छी ताक लगाई, लेकिन इसमें कौन से अंगूर निकले? मुझे बताइए, क्या कुछ नहीं किया खुदा ने बनी इसराइल कौम के लिए? आसमान से मन बटेरे बरसा रहा है, खुश्क चट्टानों में से खुदा पानी निकाल रहा है। हाँ, ना उनके कपड़े फट रहे हैं, ना उनकी जूतियां टूट रही हैं। कभी खुदा आग का सतून बनकर उतर आता है, कभी खुदा बादल का सतून बनकर उतर आता है। जैसे एक बाप अपने बच्चों को प्यार करता है, जैसी एक माँ अपनी औलाद को प्यार करती है, खुदा ने क्या कमी छोड़ी उनकी परवरिश में? बताइए, खुदा ने बनी इसराइल के लिए क्या कुछ नहीं किया? उनके लिए समुंदर में से रास्ते बना दिए। ये अच्छी ताक क्या है? बनी इसराइल के लिए अच्छी ताक कौन सी? बनी इसराइल के लिए खुदा ने समुंदर में से रास्ता बना दिया, ये खुदा ने अच्छी ताक लगाई। हाँ, खुदा आग का सतूर बनकर उतर आया, ये खुदा ने अच्छी ताक लगाई। खुदा चट्टानों में से पानी पिला रहा है, ये खुदा ने अच्छी ताक लगाई। हाँ, खुदा उनके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, उनके लिए आसमान खोल रहा है, उनके लिए उन लोगों से, कौमों से, फरौन से जंग कर रहा है। ये खुदा ने अच्छी से अच्छी ताक लगाई है ताकि ये कौम सिर्फ मेरी बंदगी करे। लेकिन ये इस कौम ने किया क्या है? जैसे ही ये उस कुलजम से पार जाते हैं तो खरूज 32वें बाब में लिखा है कि इन्होंने सोने का बछड़ा बनाया। मैंने तो अच्छी से अच्छी ताक लगाई, लेकिन जंगली अंगूर लगे। मैंने तो अच्छा किया इनके साथ, लेकिन इन्होंने फिर भी गुनाह किया। खुदा ने बनी इसराइल कौम के लिए बहुत कुछ किया, नहीं किया? बहुत कुछ किया। और इस कौम ने आकर क्या किया? ये जैसे ही, हाँ, वो पानी 2 हिस्सों में तकसीम होता है, सारी की सारी कौम 6 लाख सिर्फ मर्द थे, और ये तकरीबन 20 से 25 लाख का पूरा लश्कर था। 20 से 25 लाख ये लोग थे जो पूरे बहरे कुलजम में से होकर गुजरे हैं। और जब ये होकर गुजरे तो आगे जाकर क्या कर लिया इन्होंने? क्या बना लिया? सोने का एक बछड़ा बना लिया और कहा कि हमें मिस्र की गुलामी से ये बछड़ा निकाल कर लेके आया। इन्होंने भी खुदा को क्या करे? नहीं किया। नहीं समझ आ रही? हम कितने नंबर स्टेप पर हैं? तीसरे स्टेप पर आ चुके हैं। अब हमारा जहाज लैंड हो गया, लैंड हो रहा है। हाँ, बनी इसराइल कौम के लिए खुदा ने बहुत कुछ किया। ये ऐसा ही है, बनी इसराइल कौम जैसे आसमान पर खुदा ने सब कुछ किया, इसलिए इसी तरह खुदा ने बनी इसराइल कौम के लिए भी खुदा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। खुदा ने कोई कमी नहीं छोड़ी। खुदा ने अपना सारा काम पूरा किया।
اور اسی طرح خدا نے عدن میں بھی کوئی کمی، وہاں پر بھی خدا نے سب کچھ مہیا کیا، لیکن وہاں پر بھی جنگلی انگور لگے، یہاں پر بھی بنی اسرائیل قوم نے بھی جنگلی انگور لگے۔ جنگلی انگور سے مراد میں نے آپ کو بتائی کیا ہے؟ یہ جنگلی انگور گناہ کرنا، خدا سے ہٹ جانا، نافرمانی۔ ہاں، خدا ہمارے لیے کیا کیا کچھ کر رہا ہے، اور خدا ہمارے انتظار میں کہ ہم اچھے پھل لائیں، لیکن ہم کو کون سے پھل لگا رہے ہیں؟ جنگلی ہم لگا رہے ہیں۔ کتنے سٹیپ ہو گئے؟ 3۔ اب نمبر 4 پر آئے۔ خداوند یسوع مسیح۔ کون؟ خداوند یسوع مسیح جب اس زمین پر آئے، آج سے 2000 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں تقریباً، یسوع مسیح کیا ہے؟ نمبر سٹیپ نمبر کتنا ہے؟ 4 کی بات بتا رہا ہوں۔ جب یسوع مسیح زمین پر آئے تو مجھے بتائیے کہ یسوع مسیح نے زمین پر آ کر لوگوں کے لیے، اپنوں کے لیے، غیروں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ کوئی کسر چھوڑی یسوع نے؟ یسوع نے سب کچھ کیا۔ یسوع نے بیماروں کو اچھا کر دیا، یسوع نے اندھوں کی آنکھیں بھی کھولی، یسوع نے لنگڑوں کو بھی چلا دیا، ہاں، یسوع نے مردوں کو بھی زندہ کیا، ان کی آنکھوں کے سامنے سب کچھ کیا ہے۔ سب کچھ یسوع کرتا ہے ان کے لیے، ان کی شادیوں میں آتا ہے، برکت دیتا ہے، ان کے فوتگیوں پر جاتا ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے۔ کیا کچھ نہیں کیا یسوع نے زمین پر آ کر؟ لیکن وہ کہتا ہے یوحنا کی انجیل پہلے باب کی 14ویں آیت، اگر میں غلط نہیں ہوں، میں اپنوں کے پاس آیا، میرے اپنوں نے مجھے قبول، کوئی غیر نہ تھا، کوئی اپنا بغاوت پر اتر آیا کہ میں اپنوں کے پاس آیا، میں نے سب کچھ ان کے لیے کر دیا، جو یہ لوگ کہتے رہے، میں نے ان کی بدروحوں کو ان کے اندر سے کیا کیا؟ نکال دیا۔ میں نے ان کے کوڑ کو، اگر میرے پاس کوئی کوڑی آتا، میں کوڑیوں کو بھی پاک صاف کر دیتا، بیماروں کو بھی چنگا کر دیتا۔ کیا کچھ نہیں کیا یسوع نے زمین پر آ کر؟ بتائیے مجھے۔ ہاں، سب کچھ مطلب کیا کیا؟ کوئی بتائے گا؟ ہم گنتے رہ جائیں گے لیکن وہ بیان نہیں کر سکتے۔ یسوع نے زمین پر کیا کچھ نہیں کیا؟ یسوع نے اچھی سے اچھی تاک لگائی اور انتظار کیا کہ اچھے انگور لگیں، لیکن اس میں جنگلی انگور کیا تھے بھلا؟ اسے سلیب دو۔ کیا دو؟ میں نے کہا خدا اپنی جو حالت ہے، جو آسمان پر خدا کی حالت ہو چکی ہے، وہ خدا پہلے آدم میں سے دکھاتا ہے، پھر خدا بنی اسرائیل قوم میں سے دکھاتا ہے، اور پھر خدا جو اپنی اوپر حالت ہے وہ خدا اپنے بیٹے یسوع مسیح سے دکھاتا ہے کہ میری اوپر حالت کیسی ہے، کہ میں اوپر کیسا ہوں۔ لوگوں نے پکڑ کر یسوع مسیح کے کپڑے اتار دیے۔ کیا کام ہے؟ کس کے کپڑے؟ اور یہ وہی لوگ تھے جو یسوع کرتے تھے، جو یسوع کرتے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان یسوع معجزے کرتا تھا، انہی لوگوں کے درمیان یسوع مردوں کو زندہ کرتا تھا، لیکن یہی لوگ یسوع کو چپیڑے مارتے ہیں، یسوع کو کوڑے مارتے ہیں، یسوع کے اوپر تھوکتے ہیں، لعن طعن کرتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے یسوع نے کیا کچھ نہیں کیا؟ سب کچھ کیا، ہاں۔ اور انہی لوگوں نے پکڑ کر اپنے ہی مالک کو، زندگی کے مالک کو کیا کر دیا ہے؟ کیا کر کے؟ یہ بولیے، ہاں، انہوں نے کیا کر کے اپنے ہی مالک کے کیا اتار لیے ہیں؟ اوپر کس نے اتارے؟ اپنا ہی تھا اوپر۔ باغ عدن میں کس نے اتارے؟
अपना ही था। बनी इसराइल कौम में जब खुदा अपने आप को दिखाता है, वो आगे आके फिर बछड़ा बना लेता है। वो कौम किसकी कौम थी? खुदा की अपनी कौम। अपनों ने ही खुदा को बरहना कर दिया। यीशु मसीह किसका है? हमारा, मेरा है। हम कौन से स्टेप पर हैं? चौथे पर। यीशु मसीह ने सब कुछ किया तो भी खुदा यानी यीशु मसीह को नंगा कर दिया गया, सलीब पर नंगा चढ़ा दिया गया, उसे मार दिया गया। नहीं मरा? नहीं मरा? आसमान पर क्या हुआ? आसमान पर क्या हुआ? औलाद ने ही पकड़ कर क्या कर दिया था? बाप को मार दिया। और बाग एदन में आदम मरा नहीं, लिखा जिस रोज तूने फल खाया तू। और जब बनी इसराइल कौम खुदा इतना कुछ करके निकाल कर लेके आ रहा है, और जब आगे आके खुदा जब बछड़ा बना, उनका बना हुआ बछड़ा देखता है, तो खुदा की हालत क्या होगी? खुदा की हालत वही होगी जो ऊपर आसमान पर है। किस किस को समझ आ रही है? बोलो आमीन। नंगा कर दिया, मार दिया यीशु को, यीशु खामोश हो गया। फिर भी कह रहा है, ऐ बाप इनको ये नहीं जानते। ये तो वही सारा कुछ जड़ा पहले उत्ते करके आए। बोले आमीन। स्टेप कितने हो गए? 4। नंबर 5वां स्टेप, आज क्या कुछ नहीं कर रहा खुदा हमारे लिए? सुबह आपको खुदा नई जिंदगी देता है। कौन देता है? खुदा आपको 3 वक्त का खाना मुहैया कर रहा है। कौन देता है? हाँ, खुदा देता है। कपड़े हमें तरह बतरह के कौन पहना रहा है? हमें औलाद जैसी नेमत कौन दे रहा है? औलाद को माँ बाप जैसी नेमत किसने दी है? घर किसने दिया? कारोबार किसने दिया? अच्छी सोच किसने दी? अगर आप कलीसिया है तो आपको अच्छा पास्टर किसने दिया? अगर एक अच्छा पास्टर है तो एक अच्छी कलीसिया किसने दी? हमारी जिंदगी में जो जो कुछ हो रहा है यह कौन कर रहा है? खुदा ने अच्छी से अच्छी ताक लगाई और इंतजार किया कि इसमें अच्छे अंगूर लगेंगे, लेकिन फिर भी इसमें जंगली अंगूर लगे। कितने स्टेप हो गए? एक हवाला पढ़े। अब रानियों 12वीं बात की दूसरी आयत पढ़िए भाई। क्या लिखा? जल्दी से पढ़िए, टाइम हमारा हो गया। और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहो। क्यों? जिसने उस खुशी के लिए, जिसने यानी कलाम में लिखा है कि ईमान के बानी और जो कामल करने वाला यीशु है, उसको क्या करते रहो? उसे देखते रहो, उसे तकते रहो। क्यों? जिसने यानी यीशु ने उस खुशी के लिए, क्या मैं कह रहा हूं? किस खुशी के लिए? आगे क्या लिखा है? जो उसकी नजरों के सामने थी। जो उसकी नजरों के सामने थी। कौन सी खुशी? प्रेज द लॉर्ड। ये वाली खुशी। कौन सी खुशी? खुदा खुश हो रहा था? लिखा ईमान के बानी कामल करने वाले यीशु को तकते रहो, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के, जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि खुदा तख्त पर बैठा हुआ है और फरिश्ते प्रस्तिश कर रहे हैं और खुदा खुश हो रहा है। उस खुशी के लिए जो खुदा की नजरों के सामने थी, क्या किया? शर्मिंदगी की परवाह ना कर। शर्मिंदगी की परवाह ना कर। खुदा यीशु ने वो खुशी, वो दोबारा वो लेना चाहता है। खुदा खुदा दोबारा से वो खुश होना चाहता है कि वो खुदा का जो घर उजड़ चुका है, खुदा का वो घर फिर से क्या हो जाए?
آباد، بحال ہو جائے۔ خدا نے اس بحال کرنے کے لیے یسوع کو صلیب پر چڑھایا گیا۔ وہ خود زمین پر آیا اور یسوع میں سے ہو کر ہمیں دیکھنے کے لیے ملتا ہے کہ وہ خود اپنا آپ ہمیں دکھاتا ہے۔ وہ ننگا ہو گیا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ مر گیا ہے اپنی اولاد کے لیے، وہ پریشان ہے اپنی اولاد کے لیے، اور اس کی اولاد بھٹک چکی ہے۔ خدا آسمان سے ہاتھ بڑھائے ہوئے ہے کہ اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے کیا کر، واپس۔ لیکن بیٹا اپنے آپ کو اتنا گناہ میں گہرے میں لے گیا ہے، اور بیٹی اتنی گناہ کے اندر گر گئی ہے، بیٹی اتنی بدی کے اندر گر گئی ہے کہ وہ بیٹی واپس آنا ہی پسند ہے۔ خدا باپ اوپر سے ایسے ہاتھ بڑھائے ہوئے، باپ ہاتھ بڑھائے ہوئے کہ میرا بیٹا واپس آ جائے، لیکن بیٹا سور چرا رہا ہے، بیٹا سور چرا رہا ہے۔ سور آئی سٹوری یاد؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے، مصرف بیٹا وہ اپنا سارا مال لے کر باپ سے چلا گیا۔ جب چلا گیا ہوا کیا، سارا مال ختم ہو گیا، بد چلنی میں اڑا دیا، اور اسے آخر کار سور چرانے پڑے۔ کیا چرانے پڑے؟ خدا پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ ہاتھ بڑھائے، کب میرا بیٹا آئے گا اور میں اسے گلے کے ساتھ، اور پھر اسے اسی کے عہدے پر بحال کروں۔ لیکن باپ تو باہیں پھیلائے ہوئے، لیکن بیٹا آنے کا نام ہی۔ میں نے کہا ایمان کے بانی کا عمل کرنے والے یسوع کو، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی، شرمندگی کی پرواہ نہیں کی۔ اس نے شرمندگی کی پرواہ، کون تھا اس کی نظروں کے سامنے؟ کون تھا خدا کی نظروں کے سامنے؟ کون تھا؟ آپ کون ہے خدا کے؟ پھر اس کی نظروں کے سامنے کون ہوا؟ ہم۔ اس کی نظروں کے سامنے کون ہوا؟ ہمارے لیے وہ ننگا ہوا ہے۔ ہم آخری سٹیپ پڑھ کر آمین کریں، پڑھیے بھائی۔ شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا۔ ہاں جی، صلیب کا دکھ سہا۔ یہ باپ اپنی بات کر رہا ہے، یہ باپ یہ اپنا آپ یسوع میں سے دکھا رہا ہے کہ میری اوپر کیا حالت ہے۔ جیسے صلیب پر مرا ہے یسوع مسیح، باپ کے اوپر یہی حالت اپنے بیٹے کی ہے۔ وہ اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے، یعنی آپ کو مجھے ملنے کے لیے وہ مر رہا ہے، لیکن ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں۔ پادری صاحب بند کریں کلام، ہمیں اتنا لمبا کلام مت سنایا کریں۔ ہم یہ کر رہے ہیں، وہ اوپر تڑپ رہا ہے ہم سے ملنے کے لیے، ہم اس کی سننا پسند نہیں کرتے۔ ایک حوالہ پڑھ کر آمین کریں، 6 باب 4 ہے عبرانیوں ہی۔ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو، یہ 5واں سٹیپ بتا رہا ہوں کہ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، یعنی ایک دفعہ توبہ کر لی، ایک بار روشن ہو گئے، اور وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے، وہ آسمانی بخشش کا، اب پھر بات کون سی آ رہی ہے؟ جن لوگوں کے دل ایک بار روشن ہو گئے، وہ آسمانی بخشش کا مزہ چکھ چکے، اور روح القدس میں شریک ہو گئے، اور روح القدس میں شریک ہو گئے، اور خدا کے عمدہ کلام اور آئندہ جہان کے قوتوں کا ذائقہ لے چکے۔ اگر وہ برگشتہ ہو جائیں، اگر توبہ یافتہ، بپتسمہ یافتہ، روح القدس یافتہ، خدا کے پیچھے چلنے والی، خدا کے پیچھے چلنے والا بندہ اگر برگشتہ ہو جائے، اگر اپنی راہ سے ہٹ جائے، اگر پٹری سے اتر جائے، تو بائبل کیا کہتی ہے؟ تو انہیں توبہ کے لیے پھر نیا بنانا ناممکن، تو اس بندے کو توبہ کے لیے دوبارہ نواں بنانا ناممکن ہے۔ آگے بھی پڑھ لیجیے۔ اس لیے کہ وہ خدا کے بیٹے کو، اس لیے کہ انہوں نے توبہ بھی کی، بپتسمہ بھی لیا، اور پھر روح القدس بھی اپنے آپ کو کہہ رہے نے پا لیا ہے، اور گناہ پھر کیے جا رہے ہیں۔ وہ اپنی طرف سے کیا کرتے ہیں؟ خدا کے بیٹے کو
खुदा के बेटे को यानी यीशु मसीह को अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील कर दिया। अपनी तरफ से दोबारा मसलूब करके अलानिया जलील करते हैं। कौन? जी हाँ, वेरी गुड बहन। जो एक दफ़ा तौबा कर लेता है, जब बपतिस्मा ले लेता है, अगर वो फिर दोबारा गुनाह करता है, मैं यहाँ पर मिसाल देना चाहता हूँ, जो बंदा तौबा करने से पहले नशा करता था या करती थी, अगर वो फिर नशा कर रहा है, तो मैं ये सही कहना चाह रहा हूँ कि उनके लिए फिर तौबा का दरवाज़ा, बाइबल कहती है, वो नामुमकिन है, वो दोबारा तौबा के लिए नहीं बनाए जा सकते। फिर वो एक ही चीज़ के लिए हायल हैं, आग और गंधक की छींक, वहाँ रोना और दांतों का। वो मैं हूँ या आप हैं। अगर आपने तौबा की है, बपतिस्मा ले लिया, लेकिन फिर भी गुनाह किए जा रही हैं या किए जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए कौन सी जगह है? आग। ये 5वां स्टेप है कि जो आज तौबा करके भी, बपतिस्मा लेके भी, रूहुल कुदस पा कर भी जो दोबारा गुनाह करता है, वो यीशु मसीह को सलीब पर मसलूब ही कर रहा है, वो अपने बाप को रुस्वा ही कर रहा है, वो अपने बाप को मार ही रहा है। कितने स्टेप हो गए? अब जो आयत हमने तलावत की उस पर आएगी, 5 बाब की 24 आयत। अब हमें इस आयत की समझ आएगी। पढ़िए भाई। मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूं। क्या? कि जो मेरा कलाम सुनता जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की जिंदगी उसकी है हमेशा की जिंदगी उसकी है, और और उस पर सजा का हुक्म नहीं होता। उस पर सजा का हुक्म, जो मुझे कबूल करेगा, मेरे भेजने वाले को कबूल करेगा, उस पर सजा का हुक्म नहीं, बल्कि वो मौत से निकल कर जिंदगी में दाखिल हो गया है। ये नहीं लिखा हो जाएगा, हो गया। कौन? जो सुनता है और उसका यकीन करता है। आपने सुना है? आपने कुछ सुना है? 1 घंटे से किसकी सुन रहे हैं? क्या हुआ? आसमान कोई अपना बगावत पर उतर आया, किसी अपने ने खुदा का दिल दुखाया, और वो अपना कोई गैर नहीं है, वो कहीं दूर नहीं है, वो खुदा के कोई अपना में से कोई मैं ना हो, या वो आप तो नहीं है जिसने, जो खुदा को नंगा कर रहा है, जो खुदा को मार रहा है, बरहन्ना कर रहा है, खामोश कर रहा है, वो आप तो नहीं है जी। ये वही कह सकता है जिसके अंदर गुनाह नहीं है। लेकिन जेड़ा बंदा पैर पैर ते झूठ बोलता है, गालां कढ़दा है या गालां कढ़ दी है, जो ऐब जोई करता है या जो ऐब जोई करती है, या जो हर तरह की गनौनी हरकतें करती या करते हैं, फ्रॉड, धोखे, खून, झूठ, मकारियां, दगाबाजियां, इधर की उधर, उधर की इधर जो करते हैं, वो खुदा को क्या कर रहे हैं? वो गुनाह कर रहे हैं। और जो गुनाह करता है वो खुदा को नंगा करता है। और अगर खुदा नंगा है, जो हमारा आसमानी बाप है, अगर नंगा एक बंदा हो जाए, क्या वो हमें नजर आएगा? जब हम गुनाह नहीं करेंगे, जब हमारे गुनाह मतलब खत्म होंगे, हमारे गुनाह अंदर हमारे नहीं होंगे, तो फिर हम खुदा को नंगा भी नहीं करेंगे। फिर खुदा हमारा अपने पूरे जाहो जलाल के साथ हमें नजर आएगा। कौन कौन खुदा को देखना चाहता है? करना क्या है? कैसे? गुनाह नहीं करना, गुनाह नाफरमानी नहीं करनी। कैसी रही ये सैर? आपको इस सैर की समझ आई है? कैसा रहा ये आपका सफ़र? तकरीबन ये 1 घंटे का सफ़र रहा, कैसा रहा ये? अच्छा, कईयों में सफ़र दे विच नींद के झटके भी लगे, मुझे पता है, मैंने देख लिया। और इनमें से एक आदम भी मौजूद है, इनमें से एक आदम भी है जिनको नींद के झटके लगे।
وہ ہوتا ہے نا سواریاں بس میں بیٹھی ہوتی ہیں تو کچھ سو رہی ہوتی ہے، نال دی سواری کے موڈے کے اتنے سر رکھے ہوتے سو رہی ہوتی ہے، کوئی گل نہیں ستیا سفر چھیتی لنگ جانا، سفر تو چھیتی لنگ جائے گا لیکن جیڑی سفر دی انجوائمنٹ ہونی ہے وہ بچے تو محسوس، کیونکہ تو کی رہا ہے تو ستا رہا ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس کا سفر کرایا میں نے، کس میں گئے ہم؟ تو جہاز کے سفر کے اندر انجوائمنٹ ہوتی ہے، مجھے ایلڈر صاحب مجھے بتا رہے ہیں اس میں بڑی انجوائمنٹ ہوتی ہے۔ ایلڈر صاحب نے 2 دفعہ کیا ہوا ہے جہاز کا سفر، آپ نے کتنی دفعہ کیا ہے؟ کتنی دفعہ؟ تو زور سے بتائیے نا پھر، جو ایلڈر صاحب نے کیا ایلڈر صاحب نے دیکھے کتنے ادھر ادھر گئے نا، لیکن جو میں نے اور آپ نے آج کیا ہے ہم تو پھر ڈائریکٹ ہی آسمان پر چلے، بولے آمین۔ آسمان پر کیا ہوا، پھر باغ عدن میں کیا ہوا، اور پھر بنی اسرائیل میں کیا ہوا، پھر یسوع مسیح کے ساتھ کیا ہوا، اور آج ہم یسوع مسیح کے ساتھ کیا کریں۔ یہ 5 سٹیپس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ بہت لمبے تھے، میں نے انہیں بہت شارٹ کر کے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ آسمان پر کیا ہوا، خدا ہمیں نظر کیوں نہیں آتا۔ ارے بھائی وہ ننگا آپ نے کر دیا ہے کہ ایک ننگا بندہ تہن نظر آنے والا، انہوں پہلے کپڑے پواؤ، اپنے کام چنگے کر کے گناہ چھوڑے، اپنے کام درست کرے، پھر خدا کپڑوں میں آئے گا، یعنی جلال میں آپ کو نظر بھی آئے گا۔ آپ وجہ بتا سکتے ہیں کہ خدا ہمیں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ گناہ کی وجہ سے خدا کو ہم نے کیا کر دیا ہے؟ برہنہ کیا ہوا، اسے مارا ہوا ہے۔ ایک مریا بندہ کیا میں باہر تریا پھرے، وہ تو مر چکا ہے، بولو آمین۔ تو میرا ایمان ہے کہ آج اس کلام کے وسیلہ سے خدا نے آپ کو برکت بخشی ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں خدا ہم اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔